ایلا، نارتھ ہیمپٹن، 9 جون 2008۔ گوشہ تنہائی میں خوش رہنے والی ایلا ناول کے آخری حصے تک پہنچ چکی تھی اور ان دنوں بے حد مصروف تھی۔ مچل سے اس نے 1 ہفتے کا اور وقت مانگا تھا۔ وہ یہ کام پہلے ہی مکمل کر چکی ہوتی، مگر وہ خود نہیں چاہتی تھی کہ ناول جلدی ختم ہو جائے۔ چند گھریلو معاملات کو وہ پہلے حل کر لینا چاہتی تھی۔ اس ہفتے اس نے فیوژن کوکنگ کلب کو بھی چھوڑ دیا، کیونکہ اب اس کا دل پکانے میں نہیں لگ رہا تھا اور نہ ہی ان 15 خواتین سے گپ شپ کرنا چاہتی تھی۔ ایک ہی طرح کی باتیں کر کر کے اس کا دل اکتا گیا تھا۔ ابھی تک عزیز اور اس کی بات چیت خفیہ طور پر جاری تھی، مگر اب اس نے اسے کئی رنگ دے دیے تھے۔ عزیز کو شاید معلوم نہ تھا کہ وہ نہ صرف اس کا ناول پڑھ رہی تھی بلکہ کوئی رپورٹ بھی لکھ رہی تھی، اور ادبی ایجنسی کے علم میں بھی نہیں کہ مصنف کے ساتھ دل لگی میں مصروف ہے۔ اس کے بچے اور شوہر بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، اور نہ ہی انہیں یہ معلوم تھا کہ ناول کا موضوع کیا ہے۔ چند ہفتوں کے دوران وہ ایک ایسی عورت جو انتہائی معصوم تھی سے ایک دودھ پیتی بچی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اپنی اس تبدیلی پر وہ خود بھی حیران تھی اور اس انتظار میں تھی کہ کوئی واقعہ خود بخود رونما ہو جائے۔ بات ای میل سے بڑھ کر ٹیلی فون کال پر آ گئی تھی۔ پہلے ایلا ہی نے عزیز کو فون کیا۔ 5 گھنٹوں کے فرق کے باوجود دونوں تقریباً ہر روز فون پر گفتگو کیا کرتے۔ عزیز نے ایلا کو بتایا کہ اس کی آواز نہایت شیریں ہے، اور جب وہ ہنستی ہے تو اس کی آواز میں ایک گھنٹی سی بجنے لگتی ہے۔ وہ وقفے وقفے سے ہنستی ہے اور یہ ہنسی دریا کی موجوں کی طرح بہتی رہتی ہے۔ ایلا کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کب اسے ہنسنا ہے اور کب بات کرنی ہے۔ ایسی خوشگوار اور خوابناک ہنسی تو اس نے کبھی نہیں سنی۔ مگر ایلا خود کو بے چین سی محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ارد گرد اس قدر کام بکھرے پڑے تھے کہ وہ اکثر ضروری باتیں بھول جایا کرتی۔ آبی نے حساب سیکھنے کے لیے نیا ٹیوٹر رکھ لیا تھا اور اورولی ایک کونسلر سے مشورہ کر رہا تھا کہ اس کی ماں کو بھوک کیوں نہیں لگتی ہے۔ آج صبح بھی ایلا نے آدھا آملیٹ کھایا اور دن میں کئی بار ہر ایک سے پوچھتی رہی کہ اس کے اندر کس قدر کیلوریز ہیں۔ اور پھر ایک معجزہ ہو گیا۔ جینیٹ نے اعلان کر دیا کہ اس نے اسکاٹ سے تعلقات ختم کر لیے ہیں اور دونوں نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایلا نہیں سمجھ پائی کہ کیا جینیٹ یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ اب اس نے کوئی اور دوست بنا لیا ہے، بلکہ شاید کہ دونوں کو نئی دوستی کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ جس رفتار سے انسانی تعلقات آگے بڑھتے ہیں اور پھر اسی تیزی سے غارت ہو جاتے ہیں، ایلا کبھی کبھی سوچ کر پریشان ہو جاتی۔ یہی چیز اس نے بھی اپنے تجربات سے سیکھی تھی، اور عزیز سے خط و کتابت کرتے ہوئے اس نے کئی بار سوچا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اپنے بچوں سے وہ جس قدر کھچی کھچی رہتی، بچے بھی اسی قدر دور رہتے، لیکن اب وہ چاہتی تھی کہ اپنی اس عادت سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ وہ بس اس معاملے پر سوچتی ہی چلی جا رہی تھی، لیکن عملی طور پر کوئی قدم نہیں اٹھا رہی تھی۔ بجائے اس کے کہ وہ کوشش کرتی کہ گھر کے تمام افراد آپس میں جڑے رہیں، وہ بس ایک تماشائی کی طرح صرف دیکھتی رہی۔ اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ کسی کے کام میں دخل مت دو اور جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ کوئی محنت کرنا یا امید رکھنا فضول ہے۔ جلد ہی اس کے شوہر نے بھی محسوس کر لیا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، چنانچہ اس نے زیادہ سے زیادہ وقت گھر کو دینا شروع کر دیا۔ وہ آج کل جلدی گھر آ جاتا اور تمام وقت ایلا کی دلجوئی میں لگا رہتا۔ جانے من، کیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ ڈیوڈ بار بار پوچھتا، اور وہ ہر بار مسکرا کر جواب دیتی، مجھے کیا ہوگا، سب ٹھیک ہے۔ ان دونوں کو ایک خوابگاہ میں ایک رات گزارے ہوئے کئی برس گزر چکے تھے، اور اب جو کچھ تھا محض ظاہر داری تھی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کی خرابیوں اور برائیوں کو سمجھنے لگے تھے۔ اس نے نمائش ترک کر دی تھی، اور اسی طرح ڈیوڈ اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا تھا۔ ناشتے اور کھانے کے وقت بھی وہ لوگ دن بھر کے واقعات بڑی سرسری اور سلجھے ہوئے انداز میں ایک دوسرے کو بتاتے، بلکہ سالانہ اسٹاک انویسٹمنٹ کے بارے میں بھی سنجیدگی سے بات کرتے۔ بیشتر اوقات خاموش ہی رہا کرتے، اور دونوں کا یہ رویہ یہی ظاہر کرتا کہ ان کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایلا دیکھتی کہ ڈیوڈ اس کی طرف سے کچھ بولنے کا انتظار کر رہا ہے، مگر ایلا سمجھتی تھی کہ اگر اس نے کوئی بات چھیڑ دی تو اسے مزید بات بڑھانے کا موقع مل جائے گا۔ ماضی میں وہ شادی کا ذکر چھیڑنے سے پرہیز کیا کرتی تھی،
اب اس نے اداکاری چھوڑ دی تھی اور اس سے بھی کبھی نہیں پوچھا کہ وہ باہر کیا کرتا ہے۔ اس نے واضح طور پہ ڈیوڈ کو بتا دیا تھا کہ اسے ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور ڈیوڈ کو اس کے اس رویے سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ ایلا خود بھی خوف محسوس کرنے لگی تھی کہ کہیں ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو۔ 1 ماہ قبل ڈیوڈ نے گھریلو معاملات میں کچھ دلچسپی لینی شروع کر دی تھی، اور ایلا اس بات سے کچھ خوش نظر آنے لگی تھی، مگر اب اسے یہ سب کچھ مصنوعی لگنے لگا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی خود اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن اس نے جینٹ سے کہا تھا کہ اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا۔ ایک عجیب طرح کی بیزاری سی اس کے دل پر چھا گئی ہے۔ صبح سویرے جب بھی وہ آئینہ دیکھتی ہے تو اسے اپنی شکل میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور نظر آتی ہے۔ کیا یہ تبدیلی اس کو جوان بنا رہی تھی یا مزید خوبصورت، یا اس کے جسم میں طاقت اور سرشاری کا اضافہ ہو رہا تھا؟ مگر اس نے اس حقیقت کو مان لیا کہ کچھ بھی نہیں بدلا، اور یہ سب محض اس کی خام خیالی ہی ہے۔